بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، گزشتہ روز یہ فرشتہ بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ابھی دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک سیاسی اور سماجی طبقات جو ہے سب کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھا ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کیس کے حوالے سے بات کریں تو 15 تاریخ کو بچی اغوا ہوتی ہے، 20 تاریخ کو اس کی لاش مل جاتی ہے، لیکن اس میں سے شروع کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس نے کیا، پولیس کا کردار کیا رہا، عوامی نیشنل پارٹی کا کردار کیا رہا، پختون تحفظ موومنٹ کا کردار کیا رہا، کس نے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور کس نے جو ہے اس مسئلے کو اسپیشلی اس بچوں کی خاطر جو ہے اس کو استعمال کیا۔ سب سے پہلا کردار جو پولیس کے ایک روایتی کرپٹ آفیسر کا ہے، جو ایس ایچ او، جس کے پاس جب یہ بچے چلے گئے، جو اس کے والد صاحب جو غریب تھے وہ چلے گئے، تو ایس ایچ او نے پہلے اسے کہا کہ تھانے کی صفائی کرواؤ، پھر جو ہے نا جتنا اس سے یہ غلیظ زبان اس سے استعمال ہو سکتی تھی وہ نے اپنی کمینگی کا اظہار جو ہے نا وہ اپنی اسے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا کرپٹ آفیسرز بھی ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ میرے خیال میں اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش مل جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم کے لیے جب چلے جاتے ہیں تو پوسٹ مارٹم کا مسئلہ آتا ہے ڈاکٹروں کو، وہاں پہ بھی جو ڈاکٹر ہے اس کو وزیر اعظم صاحب نے اس کو معطل کیا ہے۔ کیس انیشیٹ کرتے عوامی نیشنل پارٹی کے جو مقامی مہمند ایجنسی کے جو رہنما ہے نثار خان، وہ اس کو انیشیٹ کرتا ہے، اس کو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہ لائم لائٹ میں لے آئے۔ پھر اس میں پختون تحفظ موومنٹ جو ساتھی ہے ان کے محسن داول صاحب ایم این اے ہیں اور علی وزیر صاحب ایم این اے، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اچھی بات ہوتی ہے کہ جس طرح حکومت کی ایوانوں کو جھنجھوڑ دیا، پولیس کو مجبور کیا، حکومت کو مجبور کیا، ریاست کو مجبور کیا، اور بات وزیر اعظم کی کانوں تک پہنچ گئی، اور وزیر اعظم نے میرے خیال میں جو اقدامات ابھی تک اٹھائے ہیں وہ زبردست ٹھیک ٹھاک۔ ایس ایچ او کو معطل کیا گیا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، ڈی ایس پی کو معطل کیا گیا ہے، ایس پی کو جو ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے، ڈی آئی جی اور آئی جی تک جو ہے ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا گیا ہے، جو کہ ایک زبردست بات ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہے جس نے اس کو ڈیلے کیا تھا اس کو بھی اسی حوالے سے اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات ہے وہ نمبر 1، ایک تو یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پختون تحفظ موومنٹ پازیٹیو کردار ان کا یہ رہا کہ اس مسئلے کو ایجیٹیٹ کیا۔ میں خود اسی دن ادھر ہی تھا، لیکن کچھ لوگوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی اور پختون تحفظ موومنٹ کی طرف سے بھی بدقسمتی سے اس واقعے کو بھی جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو کیا۔ نمبر 1، اس کو ایتھنک کلر دیا گیا، مطلب ہے کہ نسلی تعصب کے بنا پہ انہیں کہا گیا کہ یہ کام جو ہے ایسا پریزنٹ کیا جا رہا تھا جیسے کہ نسلی تعصب کے بنا پہ، اور حالانکہ ان سب کو پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں اس کا اگر زینب کا واقعہ، آسمہ کا واقعہ، مدیحہ کا واقعہ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نسلی نہیں، بچوں کے ساتھ پاکستان میں روزانہ 10 بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات سامنے آتے ہیں، اور جس میں زیادہ تر ان کے اموات واقعہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سندھی نے، اور پھر یہ جس نے کیا ہے ابھی تک ان کا جس پہ شک ہے تو وہ بھی نہیں ہے کسی پنجابی، سندھی، بلوچ یا براہوی پہ شک کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں پختون تحفظ موومنٹ کے وہ رہنما جس نے، یا عوامی نیشنل پارٹی کے وہ رہنما جس نے اس کو پنجابی یا پختون اس کا ایشو بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس کو اسٹرکٹلی کنڈیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعد میں کچھ حضرات نے اس کو فوج کے کھاتے میں ڈال دیا، اور پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفانی بدتمیزی اتر آ جاتی ہے۔ اور خدا را بچی کا واقعہ ہے، خدا کے لیے آپ سب کے گھروں میں بچیاں ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، اور بچے تو سب کے سانجی ہوتے ہیں۔ ابھی اس بچی کا واقعہ اپنی اندرونی نفرت جو ہے ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف، وہ کہیں اور بھی میرے خیال میں اس کے لیے مواقع آ جاتے ہیں، تو اس کو استعمال کر کے جس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے فرشتہ کے اس کو، اس نے، اس کے والد نے بڑی زبردست بات کی کہ میری بیٹی چلی گئی ہے، مجھے جو درد ہے، میرا آدھا بدن کا آدھا حصہ چلا گیا ہے، اس پہ سیاست نہ کریں۔ تو اس پہ جن لوگوں نے اس وقت جو تقریریں کی تھی، کچھ خواتین نے اور کچھ حضرات نے اس کو پنجابی یا پختون کا مسئلہ کیا، تو میرے خیال میں اس کو جتنا، خواہ وہ پختون تحفظ موومنٹ سے تھے، خواہ وہ عوامی نیشنل پارٹی سے تھے، جہاں سے بھی تھے، ان کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، اور ایک
آئندہ کے لیے بھی ایسے لوگوں کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے کہ بچوں پہ بھی سیاست کرتے ہیں، وہ پنجابی، پختون، سندھی اور بلوچ کی سیاست کرتے ہیں۔ انتہائی اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہر زیرو کو جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کو ان دونوں کی پختون تحفظ موومنٹ کے وہ رہنما جس نے اس کو پنجابی شاونزم کا یا جس نے اس کو فوج کے کھاتے میں ڈالا، تو میرے خیال میں اس کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ اور جس کے گھر میں بیٹی ہے اس کو بھی، کہ یہ کسی کے گھر بھی ہو سکتے۔ آگے میں اس پہ مزید ڈیٹیل بتاؤں، کیونکہ اسی دن بنیر میں سنم ایک لڑکی ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اسی دن ہری پور میں ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی تشدد کا واقعہ اور اس کے قتل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ نسلی، تو اسی پہ تو نہ عوامی نیشنل پارٹی نے آواز اٹھائی، نہ پی ٹی ایم نے آواز اٹھائی۔ اور اچھا تھا کیونکہ میں خود اسی دن ادھر موجود تھا، ہمیں فرشتہ پہ، کیونکہ فرشتہ پہ پولیس کا رویہ جو تھا وہ بڑا قابل مذمت تھا، ریاست کا رویہ قابل مذمت تھا، لیکن پھر اس کو جو ہے پختون، پنجابی، افغان، پشتون، یہ جو گٹر قسم کے آئیڈیا سامنے آ رہے تھے، اس کے لیے استعمال کرنا میرے خیال میں اس بچی کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ ہم زیادتی کر رہے تھے۔ پھر میڈیا کا کردار، کچھ میڈیا نے، جو گٹر میڈیا جسے ہم کہتے ہیں، ARY ایک چینل جس نے اس پہ جو ہے اس کو کہ اس کا والد جو ہے افغان ہے، یار افغان ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، بچے بچے ہوتے، تو میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو کردار ARY جیسے چینلز نے یا باقی چینل نے اگر اس طرح کردار ادا کیا ہے، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے کہ بچی تھی، خواہ وہ یہودی کی بچی تھی یا عیسائی کی تھی، مسلمان کی تھی، پنجابی کی تھی، جس کی بھی تھی، وہ بچی تھی۔ اس کے حوالے سے اس قسم کے گٹر جو خیالات ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا میں کتنے بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ بچوں کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے وہ جو گندی ذہن ہے یا وہ جو اس کا جو ایک ہم کیا کہتے ہیں، جو انسانیت سوز ان کے دل میں جو ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح ریاست نے تو پھر ایکٹ کیا، لیکن اگر ریاست، وہ زینب بی بی کا جو کیس ہوا تھا، اسی طرح وہ بھی 5-6 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد جو گائیڈ لائن بنائے دیے گئے تھے، اگر ان گائیڈ لائن کو امپلیمنٹ کیا جاتا، تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ فرشتہ کے کیس پہ مجھے صرف جو سب سے اچھا لگا وہ ہماری جو اداکار کمیونٹی، سپورٹس جو ہمارے ہیروز ہے، یونس خان بیٹھے ہوئے تھے، شہزاد رائے، ماہرہ خان، بختیار، زیبا بختیار اور باقی جو ہمارے اداکار بیٹھے ہوئے تھے جو شوبز سے تعلق رکھتے، ان نے زبردست کیا کہ آئے ہم اس موقع کو جو ہے بچوں کی تحفظ کے حوالے سے کچھ کرے۔ زیبا بختیار صاحبہ نے جو کہا کہ اسپیشلی اس نے کہا کہ ہم ایک پختون کی حیثیت سے مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعات پختونوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی چھوٹی انا کے لیے، اپنی عزت کی خاطر ان چیزوں کو ہم رپورٹ نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ پی ٹی ایم نے اپنی سیاست کی، فوج کے خلاف نعرے لگائے یا ریاست کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان یا پنجابی کے خلاف، ANP نے اپنی جو میرے ایسی چیزوں میں بھی نسلی تعصب کو سامنے لے آتے ہیں، اس کو ہم نے کنڈیم کرنا چاہیے۔ ARY جیسے چینل جس نے اس کو اگین جو بالکل جو جس میں کہتے ہیں گٹر مینٹلٹی ادھر بھی پائی جاتی ہے، اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے۔ پولیس کی جو مینٹلٹی ہے اس کو ہائیلی کنڈیم کرنا چاہیے، پولیس کا جو رول رہا ہے، لیکن والدین کا کردار، ہم سب بچوں کے والدین ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزت یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں سے چیزیں چھپائیں۔ دیکھیں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، اس لیے میں آج ویڈیو کا جو مقصد ہے، جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں، زیادہ تر کیسز اپنے رشتہ داروں میں، نازیہ اقبال کے جو بچے تھے، کتنا دکھ ہو رہا تھا، اپنے ماموں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بیٹیوں کو جو ہے اپنی ہوس کے لیے استعمال کیا۔ تو اکثر گھروں میں یہ چاچا، ماما، چاچا زاد، ماما زاد، پوپی زاد، تایا زاد ایٹسٹرا، یا وہ لوگ جو آپ کے گھر جن کا آسانی سے آنا جانا ہوتا ہے، ان لوگوں پہ خدا را اپنے بچے جو ہے ان پہ نظر رکھے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرے کہ بیٹا یا بیٹی آپ کو کون کہاں ٹچ کرے تو آپ نے بتانا ہے ہمیں۔ والدین، بچوں میں یہ اعتماد ہونی چاہیے کہ وہ شرمانے کے بجائے والدین کو بتائیں، تو ان مسائل کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو آج میرے اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ خدا را بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں، ہمیں آگے آ کے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ریاست
چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو بنائے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی مینٹلٹی وہی ہے جو کہ پولیس انسپیکٹر کی جو مینٹلٹی ہے، یا ہمارے باقی سیاسی جو گروپس ہیں ان کی جو مینٹلٹی ہے کہ اپنی مقاصد کے لیے، اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بچے کے لیے جو ہے، ہم ہری پور میں بچے کی جو ڈیتھ ہوئی ہے سیکشول ابیوز کے بعد، یا جو صنم کا جو ڈیتھ ہوا ہے بنیر میں جسے قتل کیا گیا ہے، اس قسم کے واقعات کی روم تام کے لیے میرے خیال میں اگر عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار صاحب سمیت اگر اسلام آباد آ سکتے ہیں تو بنیر بھی جا سکتے ہیں، کہ وہاں پہ بھی یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے۔ جس طرح پولیس کی مینٹلٹی ہے، اس طرح ہمارے معاشرے کی مینٹلٹی ہے، اس کو بھی ہم نے کنڈیم کرنا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اور خدا را اپنے بچوں پہ نظر رکھے، اپنے یہ نہ دیکھے کہ یہ بندہ آپ کا اپنا ہے، کیونکہ 99% کیسز میں یہ موت کیوں واقعہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ بچے نے آدمی کو پہچان لیتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ ڈر کی وجہ سے جب اسے کام ہو جاتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے کہ ابھی یہ تو مجھے لوگوں کو بتائے گا، وہ بتانے کی ڈر سے اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ آج میری ویڈیو اس لیے تھی کہ میں آپ لوگوں سے اپیل کروں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے، ارد گرد پہ نظر رکھے، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرے۔ اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ خدا را ہمارے سیاسی، سماجی ان رہنماؤں کو چاہیے کہ ایسے موقعوں کو نسلی تعصب کے لیے یا اداروں کے خلاف استعمال نہ کرے، بلکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرے۔ پی ٹی ایم اور ANP کا جو جلوس تھا یا جو سیٹن تھا، اس سے اتنا ہوا، زبردست کام ہوا کہ حکومت جو ہے ایجیٹیٹ ہوئی، لیکن آگے اس وقت اگر کسی نسلی پنجابی کے خلاف یا فوج کے خلاف یا سندھی کے خلاف یا بلوچی کے خلاف ہم نے، اور پھر آگے سوشل میڈیا پہ جو طوفانی بدتمیزی، میں افغان ہوں، میں پلانا ہوں، ہم نے کیا تیر مارا ہے؟ آپ کی شناخت کیا ہے؟ اگر میری شناخت پاکستانی ہے، آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی۔ اگر میری شناخت پختون ہے تو آئی ایم اے پراؤڈ پختون۔ اگر میری شناخت پنجابی ہے تو آئی ایم اے پراؤڈ پنجابی۔ میری شناخت افغان ہے، وی آر اے پاکستانی، ایز اے پاکستانی پختون، ہمیں اس پہ فخر کرنی چاہیے۔ کسی اور کے آنے میں باہر بیٹھے ہوئے 10-15 لوگوں، وہ جو اپنی انا کے لیے فوج کے خلاف باتیں، پنجاب کے خلاف باتیں، سندھ کے خلاف باتیں، پختون کے خلاف باتیں، ان مینٹلٹی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اپنی ملک کا سوچنا ہوگا، اپنے سوسائٹی کا سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کا سوچنا ہوگا، تب ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ ورنہ نفرت کو ذہن میں لے کے، تعصب کو ذہن میں لے کے میرے خیال میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔